بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فمن پس جو یعنی جو شخص حاجک آپ سے جھگڑا کرے، حجت کرے آپ سے، فیہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد بعد اس کے، ما جاءک کہ جو آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی جو علم جو اللہ کا کلام آپ کے پاس آ چکا، تو اس کے بعد اب جو شخص آپ سے حجت کرے یا جھگڑا کرے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فقل پس آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، تعالوا تم آ جاؤ، ندعو ہم بلا لیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، یعنی تم کو، تم سب آ جاؤ، ہم تمہیں بلاتے ہیں۔ ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں، ہم التجا کریں، کس بات کی التجا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ ہم اللہ کی لعنت ڈالیں، اللہ کی لعنت کریں، علی الکاذبین جھوٹوں پر، یعنی کہ پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ تو یہ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ عیسائیوں کو، یہ جو نجران کا وفد آیا ہے، ان کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ فمن حاجک پس جو کوئی جھگڑا کرے، فی آپ سے، فی ہی اس بارے میں، من بعد بعد اس کے، ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق بات کھول کھول کر بتا دی، قرآن کے اندر نازل کر دی ساری باتیں۔ اب یہ علم اللہ کی طرف سے آ چکا، اس کے بعد بھی اگر جھگڑتے ہیں تو فقل پس کہہ دیجئے، تعالوا تم آ جاؤ، ندعو ہم بلا لیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور ہم اپنی جانوں کو، و انفسکم اور اب تمہاری جانوں کو، یعنی ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، اور تمہارے یہ بیٹے اور خواتین بھی آئیں۔ ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، فنجعل لعنت اللہ پس ہم کریں یا ہم ڈالیں لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹے لوگوں پر۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے، اس میں عیسائیوں کو جو جھگڑا کر رہے تھے، سارے دلائل جب دے دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی حجت پر قائم رہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو، مباہلے کی ان کو دعوت دو۔ اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہدایت فرما دی تو اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ دونوں فریق اپنی جان سے اور اولاد سے حاضر ہوں، یعنی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو لے کر حاضر ہوں، اور خوب گڑ گڑا کر دربار خداوندی میں دعا کریں کہ جو کوئی ہم میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو اور عذاب پڑے۔ چنانچہ اس آیت مباہلہ کے نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دے دی۔ مباہلہ کی دعوت سن کر نجران کے عیسائیوں نے مہلت مانگی اور کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ جب وہ مشورے کے لیے جمع ہوئے تو
ان میں سے ایک سمجھدار نے کہا کہ تم لوگ دلوں میں تو یقیناً سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، تو کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہیں، اور ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت اور عذاب سے نہ بچے۔ بہتری یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی بھی ہم میں طاقت نہیں۔ تو یہ تجویز انہوں نے پاس کی، اور یہ تجویز لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو تم اسی دین کو قبول کر لو، اور اگر کسی طرح نہیں ماننا چاہتے اور اپنے دین پر حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنے ہی خیالات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو آپ سے صلح کر لو اور اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، اور جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کر لو صلح کر کے۔ تو چنانچہ پھر یہ لوگ صلاح مشورہ کر کے پھر دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے یا ملاعنہ کرنے کے لیے یعنی لعنت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنے دین پر رہیے اور ہم اپنے خیالات پر ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جن سے آپ خوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھگڑے کا ہم میں فیصلہ کر دیں، آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر باہر تشریف لا رہے تھے، تو یہ نورانی صورتیں دیکھ کر نجران کے وفد کا جو سردار تھا نا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو ان سے مباہلہ کر کے ہم ہلاکت مول نہیں لے سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے صلح کر لی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب انہوں نے یہ کہا کہ مالی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے نا اپنا کوئی بڑا پسندیدہ بندہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دوپہر کو آنا، پھر تو تمہارے ساتھ کسی مضبوط امانت دار کو میں کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی دن بھی سردار بننے کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے اس کا تصدیق کرنے والا اللہ کے نزدیک میں بن جاؤں، اسی لیے میں اس روز سویرے سویرے ظہر کی نماز کے لیے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگے۔ میں بار بار اپنی جگہ اونچا ہوتا جاتا تھا تاکہ آپ کی نگاہیں مجھ پر پڑیں۔ آپ برابر بغور دیکھتے ہی رہے یہاں تک کہ نگاہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑیں۔ انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے اختلافات کا فیصلہ حق سے کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 62 یعنی 62 نمبر آیت۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ ان بے شک، ھذا یہ، لہو القصص ہوا یہ، قصص واقعہ ہے، بیان ہے، قصہ ہے، الحق سچا، بے شک یہ سچا بیان ہے، یہ واقعہ سچا ہے، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ
وہی ہے غالب حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر یہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، سرتابی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اب مباہلے سے تو وہ لوگ جو ہیں باز آ گئے اور صلح کر کے وہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے واقعہ، یہ بیان جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ بالکل سچا بیان ہے، اور ہم نے یہ آپ کو بالکل سچا حق بات جو ہے آپ تک پہنچا دی ہے۔ تو آپ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ الہ جو ہے، معبود جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الوہیت کی معاملے میں حجتیں کر رہے تھے نا عیسائی، الوہیت کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ثابت کر رہے تھے، تو اس معاملے کا اینڈ جو ہے اللہ پاک آخر میں یہ کر رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی بات سچ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات اور اپنے نبیوں کو تعلیم دے کر بھیجتا ہے، اور وہ اس بات پر غالب ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، وہ تمام امور میں غالب ہے، اسے ہر جو معاملہ ہے اس پہ غلبہ اور دسترس حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بتا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو اللہ پاک نے جو قرآن میں بتایا کہ مسیح اور مسیح علیہ السلام کی والدہ دونوں بشر ہیں، وہی یہ حق اور سچ بات ہے، اور خداوند قدوس کی بارگاہ ہر قسم کے شرک اور باپ بیٹے وغیرہ کے تعلقات سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، بلکہ وہ اکیلا اور تنہا ہے، سب کا خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آخر میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر یہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، سرتابی کریں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ اگر ان کھلے دلائل اور صحیح بیان کے باوجود یہ نصارہ نہ مانیں اور نہ مباہلے پر آمادہ ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ صرف اور صرف فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف اور صرف فتنہ اور فساد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہیں؟ یہ مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، یہ مفسد ہیں۔ تو یہ سب مفسدین اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، وہ ان کی حالت کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لیے، اور آخرت کی جو سزا ہے اس کے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سزا دے گا۔ ان آیات سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ حقائق ثابت ہو جانے کے بعد ان سے پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، ان سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد پھر اس کو قبول نہ کرنا جو ہے یہ فساد ہے دین میں، یہ ہی دین کا فساد ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مفسد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق جاننے اور پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حق سے اعراض اور انکار کی کافرانہ و مفسدانہ خصلت سے ہمارے دلوں کو بالکل پاک کر دیں، آمین۔ اب جہاں تک دلیل اور برہان کا تعلق تھا، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ پر حجت قائم کر دی گئی، پھر مباہلہ جو آخری اور انتہائی حجت ہے وہ بھی پیش کیا جا چکا۔ تو اب اس کے بعد تو تقاضا یہی ہے کہ اہل کتاب سے مزید خطاب ہی چھوڑ دیا جائے، کہ بات کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت پھر ان کی طرف التفات کر رہی ہے، اور پھر ان کو نرمی کے ساتھ ایک دوسرے پیرائے میں دوبارہ سے حق اور توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ اگلی آیت میں آپ دیکھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 64، 64 نمبر آیت۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ، الی کلمتن ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا برابر ہے جو ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ خطاب کر کے پھر ان کو توحید کی دعوت دی ہے، کہا ہے کہ اے اہل کتاب اس ایک کلمے کی طرف آؤ، اس ایک کلمے کی پر متفق ہو جاؤ، وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہنا، نعبد ہم عبادت کریں، یعنی تم اور ہم مل کر ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ سوائے اللہ کے کسی کی بھی ہم عبادت نہ کریں، ولا نشرکا بہ شیئا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو، یعنی تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ بات تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہے، ہماری کتاب میں بھی لکھی ہے، تو اس بات پر ہم متفق ہو کر اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا اور نہ ہم بنائیں ایک دوسرے کو، بعضنا ہمارے میں سے بعض ہم ایک دوسرے کے، انہوں نے اپنے میں سے ہی رب بنائے ہوئے تھے نا، جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی معبودیت کے عہدے پر فائز کر دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو یہ اپنے بندوں میں سے ہی، اپنوں میں سے ہی انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے، تو اس کا یہ انکار ہے۔ ولا یتخذ اور نہ ہم بنائیں، بعضنا ہم میں سے کوئی، بعضن اربابا ہم میں ایک دوسرے کو ہم رب نہ بنائیں، اپنے میں سے ہی ہم لوگوں کو رب نہ بنا لیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ ہم اپنے میں سے ایک دوسرے کو معبود نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا اللہ فرماتے ہیں پس اگر یہ منہ موڑ لیں، پھر جائیں، فَقُولُوا پس آپ کہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا پس آپ کہہ دو، تم لوگ کہہ دو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کہہ دو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اب تم ان کو کہہ دو کہ تم اب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم نہیں مانتے، تم نے تو منہ موڑ لیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لانے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں۔ اب یہ اللہ پاک ان کو اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، یعنی یہ جو ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں اس کی ایک خاص بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بت کو نہ پوجیں، نہ صلیب کو، نہ تصویر کو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ یہی عبادت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ یعنی آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کیا کرو۔ یعنی یہ نقطہ ہر نبی کی تعلیم میں مشترک ہے، ہر نبی کی تعلیم میں سیم ہے، ایک ہے یہ نقطہ توحید کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ النحل کی میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ایسے یہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور
تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا سب سے بچو، سب طاغوت باطل چیزوں سے بچو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ان سے یہ کہو کہ آپس میں ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، یعنی کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ ان سے یہ تعالو، انہیں بلاؤ، انہیں دعوت دو کہ ایسا کرو کہ اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کو ہم رب نہ بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی اطاعت بھی نہ کریں، کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا سجدہ نہ کریں۔ پھر اگر یہ لوگ اس حق اور عدل کی دعوت کو قبول نہ کریں تو انہیں تم اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنا لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ قبول نہ کریں، منہ موڑ لیں، پھر جائیں، تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو انہیں گواہ بناؤ کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی انہیں یہ تو نہیں مان رہے تو تم انہیں کہو کہ پھر تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس میں بخاری کی شرح میں اس واقعے کا مفصل ذکر ہے، جس میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے یہ، تو حبشہ کے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط آپ نے کیسر کو جب لکھا تو دربار کیسر میں یہ موجود تھے، تو کیسر نے، شاہ کیسر روم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا حال ان سے پوچھا، تو یہ اگرچہ کافر تھے اور دشمن تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کے خاندانی شرافت کا اقرار کیا، اور اسی طرح ہر سوال کا صاف اور سچا جواب ان کو دینا پڑا۔ تو یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ اسی باعث پھر کیسر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد عہدی کرتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں کرتے، لیکن اب ایک معاہدہ ہمارا ان سے ہوا ہے، معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کریں۔ یعنی وہ معاہدہ جو انہوں نے کیا ہوا تھا نا صلح حدیبیہ کا، اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک معاہدہ اب ہم ان سے کر چکے ہیں، پتہ نہیں اب اس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ مقصد ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک جو ہے جب کیسر کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے اس کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے سلام ہو اسے جو ہدایت کا تابع دار ہو، اس کے بعد اسلام قبول کرے تو وہ سلامت رہے گا، اسلام قبول کر اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو نے منہ موڑا تو تمام رئیسوں کے گناہوں کا بوجھ تجھ پر پڑے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت لکھ دی تھی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ یہ اگر منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں تو ان کو گواہ بنا لو کہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات ان کے سامنے پڑھ دیں، اور اس طریقے سے حجت جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔